رمضان کی آمد ہے، جی میں ہے کہ کچھ رمضان کے بارے میں تحفے، موتی، کمالات، برکات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور ایسے موتی ہوں جو نسلوں کے کام آئے، جو برکتوں اور خیروں کا ذریعہ بنے، جو مسائل کو حل کرے، مشکلات کو دور کرے، ناکامیوں کو ختم کرے، اور عزت، برکت، راحت، صحت، خوشیاں اور خوشحالیوں کا ذریعہ بنے۔ ایسے موتی میرے جی میں ہے کہ ایک ایسا سبق میں آج دہراؤں جو میں نے آپ سے پہلے کئی سال پہلے 2015 میں وہ سبق دہرایا تھا اور اللہ کی مخلوق کو بہت فائدہ ہوا تھا۔ 2015 سے پہلے بھی وہ سبق میں نے دہرایا تھا اور ہم نے مل کے یاد کیا تھا۔ وہ ایک دعا ہے۔ اصل میں رمضان ایک فیصلہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے خزانے متوجہ، اس کی رحمت متوجہ، اس کا فضل متوجہ، اس کا کرم متوجہ، اس کی عنایات کی بے بہا بارش اور زندگی کے حیرت انگیز کمالات، عرشوں سے فیصلے، اس چیز کا نام رمضان ہے۔ پہلے جو لوگ تھے، درویش تھے، وہ گرمیوں کے رمضان کو بہت زیادہ استقبال سے لیتے تھے۔ دن بڑے، مشقت زیادہ اور ہمت زیادہ، پیاس، شدت، بھوک، اور تہجد کی راتوں میں وہ سردیوں کی راتوں کا استقبال کرتے تھے۔ کیوں کہ سردیوں کی راتیں طویل قیام، تو رمضان ہے اور گرمیوں کا رمضان ہے، اور لمبے دن ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، لمبے دن۔ اب ان دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا۔ چلو تو کہتے ہیں میں ناکام ہوں، رزق مجھے نہیں ملتا، صحت مجھے نہیں ملتی، مسائل میرے حل نہیں ہوتے، مشکلات میری دور نہیں ہوتی، اور ناکامیاں ہمیشہ میرے قریب رہتی ہیں، ذلت اور رسوائی میرے حصے میں ہے، ناکام ہوں۔ کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، منزل کے قریب پہنچ کے دور ہو جاتے ہیں، عزت نہیں، صحت نہیں، خوشیاں نہیں، خوشحالیاں نہیں۔ یہ میری ناکامی ہے جس کا مجھے احساس بھی ہے اور پوری دنیا کو اس کا ادراک بھی ہے۔ تو ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جاؤ۔ وہ کام کیا کرنا ہے، وہ آج ہم نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جاؤ، مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جاؤ۔ اس رمضان کی بڑی طویل گھڑیوں میں ہمیں اللہ نے 30 دن دیے ہیں، ایک مہینہ پورا، اور یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ غاروں میں چلے جاؤ، رمضان میں جنگلوں میں چلے جاؤ۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ رمضان میں اپنی روزی روٹی نہ کرو۔ سارے کاموں سے جو جائز حلال کام ہے سب کی اجازت ہے، اور دن کا روزہ ہے، اور رات کا سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، عبادت بھی ہے، سحری بھی ہے۔ پر اس رمضان میں جنہوں نے فیصلے کروائے ان کی نسلیں آج رزق اور برکت، تونگری اور مال اور وسعت لے رہی ہیں، ان کی نسلیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ بڑے بڑے پیر، بڑی بڑی درباریں، بڑے بڑے آستانے، بڑی بڑی درگاہیں، ان کے سجادہ نشین کچھ بھی نہیں کرتے، ان کے پیر کچھ بھی نہیں کرتے، سب سے اچھا کھاتے ہیں، سب سے اچھا پہنتے ہیں، سب سے اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ جو پچھلے رمضان ان کے بڑوں نے گزارے تھے، کسی کے دادا، کسی کے پردادا، کسی کی 7 نسلیں پہلے، کسی کی 5 نسلیں، کسی کی 9 نسلیں، کسی کی 11 نسلیں پہلے، وہ جو ان کے بڑوں نے رمضان گزارے تھے، یا پچھلی دعائیں، اعمال اور برکت والی زندگی کو تلاش کیا تھا، اس کا صلہ آج ان کی نسلوں کو اللہ دے رہا ہے۔ اس کا صلہ آج
ان کی نسلوں کو اللہ دے رہا ہے اور سدا ملے گا، یاد رکھیے۔ اللہ اپنے وسیع خزانوں کے ساتھ سدا ان کی نسلوں کو دے رہا ہے۔ بال چھوٹے کرا لیں، بڑے ہوتے پتہ نہیں چلتا پر بڑے ہو رہے ہیں۔ بچہ چھوٹا سا ہے، بڑا ہو رہا، اور بڑے کے بعد بالغ ہو رہا، اور بالغ کے بعد جوان ہو رہا، اور جوان کے بعد پھر ڈھل رہا، پتہ نہیں چلتا پر ہو رہا ہے۔ عبادت کر کے اس کا ثواب بظاہر نظر نہیں آتا کہ آپ کو کوئی خوشبو آئے، آپ کو کوئی سایہ آئے، آپ کے اوپر بادل سایہ کر دے، اور گناہ کر کے بظاہر آگ نظر اور بچھو نظر اور بے برکتی نظر نہیں آتی، پر ہر گناہ نسلوں کے لیے لکھا جا رہا، اور ہر ثواب اور نیکی نسلوں کے لیے کچھ فیصلہ کروا رہی ہے، یاد رکھیے گا۔ مجھے زندگی میں ایسے لوگ ملے ہیں دکھیارے غم کے مارے، مسائل اور مشکلات کے مارے، یا تمنگری خوشحالی اور مال و دولت ان کے پیچھے ہے خود، مجھے ایسے لوگ ملے ہیں اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بڑوں کی کمائیاں کھا رہے ہیں، ہم تو اپنے بڑوں کا مال اور لنگر لے رہے ہیں، کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ مال اور دولت اور تمنگری میں اس لیے آگے ہیں ہم کہ بڑوں نے محنت کی تھی اور بڑوں نے کوشش کی، اور بڑوں کی کوشش اور بڑوں کی محنت سے نظام خیر کا آج ہمارے ساتھ۔ میری ایک درخواست یہ ہے کہ اس رمضان میں کچھ اپنے لیے فیصلے کریں اور اپنے بڑوں کے لیے فیصلے کریں، اور اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے فیصلے کریں، ایک دعا کے ساتھ۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ دعا میں نے بتائی تھی، اور اس دعا کی طاقت اور تاثیر میں نے آپ کو بتائی تھی، آج وہ سبق دہرا رہا ہوں۔ بے شمار ہمارے ایسے مخلصین ہیں جنہوں نے یہ سنی ہی نہیں تھی، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو علم ہی نہیں تھا اور جن کو خبر ہی نہیں تھی، لیکن اس دعا کی طاقت اور تاثیر جس نے بھی آزمائی ہے اسے ہمیشہ برکتیں اور خیریں اور دنیا آخرت کی ہمیشہ کی خوشیاں اور خوشحالیاں ملی ہیں، جس نے بھی یہ دعا آزمائی ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس دعا کو عرض کروں گا کہ یہ دعا ہے کیا، میری بات پہ آپ توجہ کیجئے گا۔ یہ دعا ہے کیا؟ اللہم اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ انسان کا مزاج ہے کہ اس کے لیے اپنی جان سے بڑی عزیز کوئی چیز نہیں ہے، اس سے اپنی جان سے بڑی عزیز کوئی نہیں ہے۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں، اس سے اپنی جان سے بڑی عزیز کوئی چیز نہیں ہے۔ بس اللہم اغفر لی، میری مغفرت فرما۔ اچھا کہتے ہیں نہیں اللہ، ماں باپ تو ہے نا، آخر ماں باپ سے محبت ہے۔ والدی، میرے ماں باپ، اور ماں باپ کے ساتھ اس کا کنبہ پورا ہو جاتا ہے، فیملی اس کی پوری ہو جاتی ہے، وہ اور اس کے والدین، اس کی فیملی پوری۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، اور مومن تمنگر ہوتا ہے، اور مومن مالدار ہوتا ہے، سخاوت کا مالدار، تمنگری کا مالدار۔ مومن کے مزاج میں سخاوت اور تمنگری ہوتی ہے، کس چیز کی؟ اعمال کی، اور اس چیز کی کہ مومن ہمیشہ اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ سوچتا ہے۔ مومن کا ایک مزاج ہے کہ وہ اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ سوچتا ہے، اور دوسروں سے مراد امت، ساری انسانیت، سارا عالم، اس کے لیے بہت زیادہ سوچتا ہے۔ یہ مومن کا مزاج ہے، یہ مومن کی طبیعت ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ سوچتا ہے۔ اب اللہ پاک جل شانہ کے حبیب نے ایک سوچ دی ہمیں، جس کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ولوالدی، میرے والدین کی،
वलिलमोमिनीन, अब सुने, अब आगे निजाम चल रहा, वलिलमोमिनीन वलमोमिनात वलमुस्लिमीन वलमुस्लिमात। अल्लाह मेरे जितने दुनिया के मोमिन हैं और जितनी दुनिया की मोमिनात हैं और जितनी दुनिया के मुस्लिम हैं और जितनी दुनिया की मुस्लिमात हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, माफ कर दे। यकीन जानिए एक ऐसा जज्बा है जो अल्लाह के यहाँ इतना पसंदीदा जज्बा है कि लोगों को बुला बुला के और लोगों को बिठा बिठा के अल्लाह का नाम बताना और अल्लाह का नाम दिल में सजाना और अल्लाह की मार्फत का पौधा के नफी असबात दा पानी मिलिया, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद लाई हो ते नफी असबात दा पानी मिलिया ते हर रगे हर जाई हो ते अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जां फुलन ते आई हो ते मुर्शिद बाहू हर दम जीवे जय बूटी लाई हो। ये जज्बा मिजाजों और तबीयतों में उतर जाए, ये जज्बा कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह पूरी उम्मत की, सारे आलम की और मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की। जब बंदा ये पढ़ता है, और मैं जो बंदा 27 बार ये पढ़ेगा, 27 बार ये पढ़ेगा, अल्लाह पाक जल्ल शानहू का वादा है, उसके हबीब का फरमान है कि अल्लाह पाक गैब के ख़जाने से अल्लाह उसकी दुआएं कबूल फरमाएंगे। एक वादा है। दूसरा वादा सुन ले, हदीस का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। ऐसे लोगों में अल्लाह उसको शामिल कर देंगे जो मुस्तजाबुद दावात हैं। और मुस्तजाबुद दावात कौन होते हैं? उनके लिए हाथ उठाना ज़रूरी नहीं, उनके लिए नफल पढ़ना ज़रूरी नहीं, उनके लिए वजीफ़ा पढ़ना ज़रूरी नहीं, उनके लिए लंबे सजदे ज़रूरी नहीं, लेकिन मोमिन के लिए ज़रूरी हैं। मैं मुस्तजाबुद दावात जब बंदा हो जाता है, लेकिन मोमिन का आखिरी वक्त तक। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने तस्वीर पकड़ी हुई थी, किसी ने कहा हजरत इतने बड़े मकाम के बाद अब भी आपने तस्वीर पकड़ी है? फरमाने लगे जिस तस्वीर से इस मकाम तक पहुंचा उसको छोड़ दो। मैं मुस्तजाबुद दावात की बात कर रहा हूँ। जब बंदा के अल्लाह से मामला, अल्लाह के साथ राब्ता, खुसूसी राब्ता हो जाता है, फिर एक निज़ाम और चलता है। वो निज़ाम यह है, वो इशारों में चलता है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कश्ती में जा रहे थे, खस्ता हाल था। लोगों ने कहा बाबा है, इससे ज़रा मजाक करें और इसके साथ कुछ इधर उधर की बातें करें। तो वो मजाक करने लग गए और मजाक करते करते किसी ने चिल्का फेंका, किसी ने बात की, किसी ने क्या कहा। वो जो कश्ती का कंडक्टर कहूँ क्या कहूँ, कश्ती का, वो जब किराया लेने आया, तो उन्होंने एक दिरहम दिया। तो उसने कहा बाबा ये खोटा है, उसने उठा के फेंक दिया, हालांकि वो खोटा नहीं था। उसने कहा सारे मजाक कर रहे हैं, इस मजाक में मैं भी अपना हिस्सा मिला लूं। अब उठा के उन्होंने कहा इसको नीचे फेंक दो समंदर में। ये लोगों को खोटे सिक्के देता है, जहरी शक्ल फुकरा दरवेशों जैसी है, औलिया जैसी, अल्लाह वालों की जैसी। अब जब उन्होंने देखा ना कि आप उठा के फेंक रहे हैं, बस ऐसे ऊपर देखा, कुछ भी नहीं किया, ऐसे ऊपर देखा। यह है मुस्तजाबुद दावात। मैं एक सिर्फ मुस्तजाबुद दावात का मैं आपको एक वाक़या सुना रहा हूं। यह है मुस्तजाबुद दावात। बस ऐसे ऊपर देखा, ऊपर देख के ना तो कश्ती के चारों तरफ मछलियां मुंह में दिरहम लेके आ गए। ऐसे देख के कहने लगे ये दिरहम मेरा है, बाकी नहीं। और कहा यही था दिरहम। और वो हैरान हो गए और वो खादिम सारे पांव पड़ गए कि हजरत माफ फरमा दे, हमने आपके मकाम को पहचाना नहीं था। जो ये दुआ पढ़ता है, मेरी बात गौर से सुने, अल्लाह पाक जल्ल शानहू उसको मुस्तजाबुद दावात बना देते हैं। हाथ उठाया या नहीं उठाया, बस उससे इशारों में जिंदगी का राब्ता हो गया। और फिर हाथ उठाया भी है तो मुंह पे फेरने से पहले पहले फैसले करवा लेता है।
وعدہ ہے جو اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 27 بار، صرف 27 بار پڑھے گا وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو مستجاب الدعوات ہیں، یعنی مستجاب الدعوات بس یوں اللہ سے کہیں گے اور اللہ کر دے گا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اس کے پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں اتنا قریب ہوگا، اس کا پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں اتنا قریب ہوگا۔ اور سنیں، اور میں اس کے پڑھنے والے کی عمر دراز ہوگی۔ اور عجیب بات بتاؤں، میں ایک اس کی فضیلت میں نے پڑھی کتابوں میں، حیرت ہوئی، اور وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اور میں جو یہ وظیفہ پڑھے گا، جو یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دے گا۔ اتنا اللہ کے ہاں اس کا مقام، اس کی اہمیت ہوگی کہ یہ ذریعہ بن جائے گا مخلوق کو رزق دینے کا، دے گا تو اللہ، اور اس کے ذریعے سے دے گا۔ تو سوچو، جس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق ملے گا، خود اس کو کتنا ملے گا۔ رمضان کی مبارک گھڑیاں، مقدس گھڑیاں، بہت محترم گھڑیاں، ان مبارک مقدس اور محترم گھڑیوں میں اگر ہم فیصلہ کر لیں، آپ ساری تسبیحات پڑھیں جو آپ پڑھتے ہیں، آپ تلاوت کریں، آپ تہجد پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ قرآنوں کے قرآن ختم کریں، جو معمولات، جو تسبیحات، جو اذکار آپ کے ہیں ضرور کیجئے، لیکن کوئی ایک چیز ایسی ہو جو خصوصی ہو اور جس کو میں ٹارگٹ بنا کے، نشانہ بنا کے کہ میں نے اس کو روزانہ اتنا پڑھنا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ سے اپنے مسائل دنیا آخرت کے حل کروانے ہیں۔ اس کی ایک اور برکت میں نے دیکھی ہے اس وظیفے کی، اور میں سالہ سال سے بتا رہا ہوں، اس وظیفے کی ایک اور برکت دیکھی ہے، وہ یہ برکت دیکھی ہے، وہ یہ برکت دیکھی ہے کہ جو شخص اس کو پڑھے گا، جو شخص اس کو پڑھے گا، اللہ اس کی نسلوں کو فقر سے بچاتے ہیں، غربت سے بچاتے ہیں، تنگ دستی سے بچاتے ہیں۔